الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام پر راضی ہو گیا، یعنی تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اس آیت کی آج کے مہینے کے حساب سے کیا مناسبت ہے کہ آج جو مہینہ چل رہا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کے مہینے میں بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہیں اور بہت سی باتیں نہیں معلوم، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں جو ہمیں معلوم ہے اور شاید کچھ لوگ عمل بھی ان کے اوپر کرتے رہے ہوں گے۔ تو محرم کا مہینہ ایک بہت عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ تو اس کی حرمت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ وغیرہ سے بھی منع فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کی بھی اجازت نہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں کہ اس مہینے میں محرم کے مہینے میں فلاں واقعہ پیش آیا، فلاں واقعہ پیش آیا، تو لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو جس کو کوئی حدیث سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں جو حرمت ہے یا اس کی جو عزت ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ البتہ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اور عاشورہ کے معنی ہوتے ہیں 10واں دن، اور عام طور پر ہم سب نے سمجھ لیا ہے کہ عاشورہ کا تعلق جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا تعلق ہے۔ تو پھر اس مہینے کو شیعہ حضرات خاص طور پر اور عمومی طور پر سنی حضرات بھی یہی سمجھ کر اس مہینے میں بہت سے اعمال کرتے ہیں کہ اس مہینے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے۔ تو ان کی شہادت جو ہے وہ تو ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، اور یقیناً اس کی تکلیف ہر مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے، لیکن یہ واقعہ پیش آیا 60 سال کے بعد، یعنی وہ جو آیت نازل ہوئی اتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے 60 سال 60 ایئرس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین تو مکمل ہو گیا تھا 60 سال پہلے، اور یہ واقعہ اس کے بعد پیش آیا۔ اگر اس واقعے کو اور محرم کے مہینے کو ہم اس واقعے سے منسلک کر دیں گے اور پھر اسی طرح اس میں اعمال کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا 60 سال پہلے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہو جائے گی۔ تو دین تو مکمل ہو گیا تھا، اب اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ واقعات ہیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک واقعہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ یہ بات ہم میں سے کسی کو بھی پتہ بھی نہیں ہوتی، تو یاد ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگ شہید ہوئے ان میں، تو محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت پیش آئی تھی۔ تو پھر اگر ان کی باقی حضرات کی شہادت منانی ہے تو پھر حضرت عمر کی بھی منانی ضروری ہو جائے گی۔ لیکن اسلام میں سوگ جو ہے وہ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ کوئی چاہے اپنے والد کا سوگ منائے یا کوئی اپنے شوہر کا سوگ منائے سال تک یا کئی سالوں تک، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد زندگی ویسے ہی گزرنی چاہیے جیسے ہمیشہ گزرتی آتی ہے۔ تو اب یہ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے۔ اب یہ دین ہے، اب جو بات ہو رہی ہے وہ دین ہے، اور وہ جو باقی سب کچھ ہوتا ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو یہ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ روزہ رکھیں، اور رمضان سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ تو پہلے سے بھی تھا، لیکن جب روزے فرض ہو گئے رمضان کے مہینے کے، اس کے بعد اس عاشورہ کے دن کا روزہ فرض نہیں رہا،
پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھ لیا کرو اور اس کے ساتھ ایک دن اور رکھ لیا کرو، یا تو 10 تاریخ کا روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ ملا لی جائے یا 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ ملا لی جائے۔ اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس لیے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ وہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں نا ٹی شرٹ پہ یہ فلاں وہ بنا ہوا ہے جھنڈا، ایسا برطانیہ کا جھنڈا بنا ہوا ہے جس پہ صلیب کا نشان ہے، یہ پہن کے نہیں آؤ مسجد میں، تو اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی تو بہرحال کسی بھی قوم کی مشابہت سے منع فرمایا۔ تو یہودی کیونکہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم 10 کا نہیں رکھو گے بلکہ 10 کے ساتھ ایک دن اور ملا لو گے، یا تو 10 اور 11 کر لو یا 9 اور 10 کر لو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ رہے۔ تو اس سے ہمیں باقی اپنی زندگی کے معاملات میں بھی احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ہم کسی بھی معاملے میں، اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، کسی بھی لحاظ سے کہیں ہم یہودیوں کے مشابہ تو نہیں ہیں، یا کسی بھی دوسری قوم کے مشابہ تو نہیں ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، تو ہر لحاظ سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ورنہ یہ کہ حدیث میں آیا کہ وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کا کہ یہ 2 روزے رکھ لے گا، حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ مجھے امید ہے کہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اتنی فضیلت ہے اس دن کے روزے کی اور 2 دن کے روزے، تو یہ اس مہینے کی اگر کوئی اہمیت ہے دین کے لحاظ سے تو وہ یہ ہے کہ دین جب مکمل ہوا تھا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے کی حرمت بیان کی ہے، لیکن کوئی وجہ یا کوئی حکمت ہمیں اس بارے میں نہیں بتائی۔ تو اب ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پروپیگنڈا یا کسی بات کو اتنی دفعہ کہا جائے اور اتنا کہا جائے تو پھر وہ آدمی سمجھتا ہے شاید یہ بات صحیح ہے، اور پھر اسے وہی بات پتہ بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمیں معلوم ہے کہ 9/11 جب بھی ہم سنتے ہیں کہ ستمبر 11 کو کیا ہوا تھا، تو ہم تقریباً کافی لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس پہ حملہ ہوا تھا۔ یہ بات اتنی دفعہ کہی گئی کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی اور ہمیں یاد ہے، لیکن کیا ہمیں یاد ہے کہ افغانستان پر امریکہ نے کس تاریخ میں حملہ کیا تھا؟ تو وہاں تو 3000 لوگ مرے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو ہوئی تھی۔ افغانستان میں تو لاکھوں لوگوں کو مار دیا امریکہ نے، عراق میں تو لاکھوں لوگوں کو مار دیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی تاریخ کو، ہمیں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات اتنی دفعہ کہی جائے کہ وہ پھر سن کے آدمی کو، اسی طرح محرم کا مہینہ جو ہے اس کو ہم نے اتنا سنا کہ کربلا اور واقعات، وہ سب واقعات اپنی جگہ، لیکن ہم سمجھنے لگے کہ یہ عاشورہ کا تعلق ان واقعات سے ہے، حالانکہ عاشورہ کا تعلق روزے سے ہے۔ اب جب یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری غلط طریقے اور غلط رسمیں بھی شروع کر دی گئیں محرم میں، جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہم جو اہل سنت والجماعت یا جن کو سنی کہتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں شیعہ حضرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، وہ اور بھی بہت سی غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا دین اگر ان کی مشابہت ہم اختیار کریں گے تو وہی بات ہو جائے گی کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اب وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً یہ دودھ کے شربت بنائے جاتے ہیں اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلیم بنتے ہیں، رات کو جوان خاص طور پر پوری رات جاگ کے حلیم بناتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، بس وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کام کو شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، جمعہ کی نماز کے خطبے میں یہ والی حدیث ضرور آتی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت وہ ہوتی ہے جو بھی نئی چیز آپ دین میں شروع کر دیں وہ بدعت ہوتی ہے۔ دین کا یعنی دنیا میں اگر کوئی نئی چیز شروع کریں گے تو وہ بدعت نہیں ہوگی دنیا کے کوئی بھی معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی چیز اگر آپ لے کر آئیں گے تو بدعت ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔
اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ دودھ پلانا بھی، دودھ پلانا اور یہ حلیم بنانا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ جب انہوں نے نہیں کی، صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں کی، تو پھر ہمارے لیے یہ بدعت ہے۔ اور ایسی کسی چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید فرمائی کہ جو بھی بدعت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ تو یہ دودھ پینا پلانا، حلیم اور یہ سبیلیں، اور اسی طرح بہت سے سنی حضرات کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو یہ بھی انہی کی مشابہت ہو گئی۔ تو کالے کپڑے پہننے کو بھی ان دنوں میں علماء منع فرماتے ہیں سختی سے کہ ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور بہت سے سنی حضرات اور بھی آگے نکل جاتے ہیں اور وہ ان کے جو تعزیے اور جلوس ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت کرتے ہیں، تو یہ اور بھی خطرناک بات ہے۔ ایسی چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو وہ کب آ رہی ہے؟ کل اور پرسوں 9 اور 10 ہے، اور منگل اور بدھ کو ملا لیں گے تو 10 اور 11 ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب روزے رکھیں تاکہ ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن میں جو اپنے یعنی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کے ساتھ رزق کے معاملے میں وسعت کی جائے، یعنی انہیں اچھا کھلایا جائے، یا تو اس معاملے میں بھی اگر ہم گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اور ان کے ساتھ رزق کے معاملے میں ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام فرمائیں، اس پہ بھی بہت زیادہ فضیلت آئی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔